بہت سی پیچیدہ بیماریاں ایسی ہیں جن کے ناموں سے ابھی تک ہم نا واقف ہیں، لیکن کیا آپ ایک ایسی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں جس کا نام الزائمر ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ الزائمر کی بیماری کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے تشخیص ہوئی، اور یہ بیماری جس شخص کو لگتی ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ الزائمر ایک دماغی مرض ہے۔ ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ مرض حرف کی ایک عام شکل ہے۔ یہ مرض انسان کو آہستہ آہستہ موت کے منہ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ مرض سب سے پہلے جرمن طبیب نفسی، سائیکیٹرسٹ، نیورو پیتھولوجسٹ الوئس الزائمر نے 1906 میں دریافت کیا، اور اسی مناسبت سے اس مرض کا نام الزائمر مشہور ہو گیا۔ اکثر اوقات الزائمر 65 برس سے زائد عمر کے افراد پر حملہ آور ہوتی ہے، اگرچہ یہ بیماری اس عمر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ 2006 میں اس مرض میں 26.6 ملین افراد مبتلا تھے۔ ایک جائزے کے مطابق پوری دنیا میں 2050 تک ہر 8 افراد میں سے ایک فرد اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ غلطی سے بڑھاپا اور ذہنی دباؤ اس مرض کی علامات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس مرض کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ قبل از حرف، دوسرا ابتدائی، تیسرا درمیانی اور چوتھا اور آخری درجہ انتہائی شدت کا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق خون میں شکر کی مقدار کی کمی سے یادداشت کی کمی واقع ہونے لگتی ہے، جو اس بیماری کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کے معروف طبی جریدے نیورون میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق جس وقت خون میں شکر کی مقدار کم ہوتی ہے تو دماغ کو گلوکوز کی مقدار بھی کم ملتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے، اور اس سے خاص نوعیت کی پروٹین الزائمر بیماری کی متحرک کرنے کا باعث بنتی ہے۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ خون میں شکر کی مقدار اور سطح کو نارمل حالت میں رکھ کر اس بیماری کو روکنے کی کامیاب کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فشار خون کو کنٹرول کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ فشار خون زیادہ ہونے سے بھی دماغ میں گلوکوز کی فراہمی کے تناسب میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں مریض جسمانی طور پر تو تندرست ہوتا ہے اور کئی سال اور بعض اوقات تو 1 دہائی سے زیادہ زندہ رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن اور یادداشت حالی ہونے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خوراک کو کھانا اور نگلنا بھی بھول جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے ہی ماضی کی نسبت بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ طبی جریدے نیورولوجی میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گہری نیند میں ٹانگیں ہلانے، کک مارنے، سوتے میں رونا دماغی بیماری پارکنسن کی ابتدائی علامات ہیں۔ اگر اس طرح کے مریض میں تیزی سے آنکھیں جھپکنے کی عادت موجود ہو تو پارکنسن کی بیماری کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بیماری عموماً 50 سال کے مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان مریضوں میں اس بیماری کی دیگر واضح علامات اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ اگر بچوں میں اس طرح کی علامات زیادہ ہوں تو 12 سال کی عمر تک اس بیماری کے آثار واضح ہونے لگتے ہیں۔ طبی ماہرین نے سونے میں باتیں کرنے اور چلنے کی علامات کو بھی پارکنسن کی معمولی علامات میں شامل کیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نیند میں خلل کی تمام علامات کو دور کرنے کے لیے علاج کرانا ضروری ہے۔ یہ خلل فرد کو بتدریج دماغی بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈیمنشیا بہت سی دماغی بیماریوں میں پائی جانے والی ایک علامت کا نام ہے۔ یادداشت کا چلے جانا ڈیمنشیا کا سب سے عام پہلو ہے، خاص طور پر حال ہی میں بیتے ہوئے واقعات کو یاد کرنے میں مشکل ہونا۔ اس کی دیگر علامات میں انسان کے رویوں، موڈ اور شخصیت میں تبدیلی سامنے آتی ہے۔ وہ جانی پہچانی جگہوں پر کھو جاتا ہے یا گفتگو کے دوران درست لفظ اس کو یاد نہیں آتا۔ بات اس حد تک بھی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں سے یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کھانا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بھی نہیں ہو پاتا۔ الزائمر وہ سب سے عام بیماری جس سے ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسکولر ڈیمنشیا اور پارکنسن بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈیمنشیا کی تمام اقسام کی طرح الزائمر دماغی خلیوں کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک نیورو ڈیجنریٹو بیماری ہے، جس کا مطلب ہے کہ دماغی خلیوں کی ترقی پسند موت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ الزائمر کے ساتھ دماغ کا کل سائز سکڑ جاتا ہے، ٹشو میں بتدریج کم عصبی خلیات اور رابطے ہوتے ہیں۔ الزائمر ان بیماریوں میں شامل ہے جن کو لا علاج کہا جاتا ہے یا علاج بہت مشکل ہے۔ اس حوالے سے عقل کی توانائی اور بہتری کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت انتہائی مؤثر ہے۔ رسول گرامی اسلام کی وفات کے بعد ایک دن ابن عباس مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص چلاتا اور بڑبڑاتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ دیگر اصحاب نے اس دیوانے کو مسجد سے نکالنا چاہا۔ ابن عباس نے پوچھا،
اسے کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ اس کی عقل زائل ہو چکی ہے۔ ابن عباس نے اٹھ کر اس شخص کے سر کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ یہ شخص ادب سے اٹھا اور سالم حالت میں مسجد سے باہر چلا گیا۔ ابن عباس سے صاحب نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جواب دیا سورہ یاسین، جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب قرآن قرار دیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔